السلام علیکم۔ ایک اور نئے ناول کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، لیکن اس سے پہلے ہمیشہ کی طرح چھوٹی سی گزارش ہے کہ آسانیاں بانٹیں تاکہ آپ کی زندگی میں بھی آسانیاں آئیں۔ جب آپ کسی کے لیے آسانی کرتے ہیں تو بدلے میں آپ کے لیے بھی ڈھیر ساری آسانیاں کر دی جاتی ہیں۔ اس لیے میری آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، اور اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگے تو اس کو ایک لائک بھی کر دیں۔ تو چلیے چلتے ہیں آج کے ناول کی طرف۔ سلام پھیر کر اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو بالکل خالی الذہن تھی، ہمیشہ کی طرح۔ اسے دعا مانگنا آتی ہی نہیں تھی۔ کیا مانگے؟ سب کچھ تو تھا اس کے پاس، یا پھر دل کے جس خانے میں طلب کا پودا پھلتا پھولتا ہے وہ خانہ کب سے بند تھا۔ کتنی دیر وہ یوں ہی ہاتھ اٹھائے بیٹھی رہی، جانے کون کون سی بھولی بسری باتیں ذہن میں گردش کرتی رہیں۔ پھر منہ پر ہاتھ پھیر کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ جائے نماز طے کرتے ہوئے اس نے ایک نظر نیم تاریک ماحول میں بے خبر سوئے ان 4 نفوس پر ڈالی اور پھر باہر آ گئی۔ آج صبح کاذب نے بھی اپنی جھلک صحن میں نہیں اتاری تھی کہ سیاہ سرمئی بادلوں نے اسے اپنی آغوش میں لے رکھا تھا۔ موسلا دھار بارش کا امکان لگ رہا تھا۔ اس نے صحن پر ایک طائرانہ نظر ڈالی اور چیزیں اٹھا کر برآمدے میں رکھنے لگی۔ آج چائے نہیں پکی کیا؟ دوسرے کمرے سے آتی آواز پر وہ چونکی۔ وہ واقعی بھول گئی تھی۔ اس نے جلدی سے برآمدے میں بندھی چکوں کی ڈوری کھولی اور کونے میں بنے اس چھوٹے سے کچن میں آ گئی۔ چولہا جلانے سے قبل اس نے گیس کے سلنڈر کو ہلا کر دیکھا۔ کافی دن ہو گئے تھے اور کوئی پتہ نہیں تھا کب ختم ہو جائے۔ چولہا جلاتے ہوئے اس نے دیکھا بارش شروع ہو گئی تھی۔ اسے بارش پسند تھی، خواہ مخواہ گرمیوں کی ہو یا سردیوں کی۔ آج وہ ناشتے میں سب کے لیے حلوہ پوری بنائے گی، اس نے سوچا اور چائے کپ میں اڈیل کر کمرے میں آ گئی۔ گلاب خان نے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور پھر ٹیبل پر رکھی، اس گھڑی کی طرف گویا جتا رہے تھے کہ آج وہ چائے دیر سے لائی ہے۔ بارش ہونے لگی تھی چاچا، صحن میں رکھی چیزیں سمیٹنے لگی تھی، کپ رکھتے ہوئے اس نے وضاحت کی۔ ادھر سے کوئی جواب نہ پا کر وہ واپس پلٹ آئی۔ چھاجوں میں برس رہا تھا۔ اس نے وہیں ایک طرف رکھی کرسی پر نشست جمائی اور بارش کو دیکھنے لگی۔ اسے لگا وہ بھیگ رہی ہے، بارش کے قطرے اس کے چہرے پر گر رہے ہیں۔ وہ دونوں ہاتھ پھیلائے گول گول گھوم رہی تھی۔ سمی، او سمی، بیمار بس کر بیمار پڑ جائے گی۔ کسی نے روکا تھا، ٹوکا تھا۔ اس نے پٹ سے آنکھیں کھولیں۔ وہاں کوئی نہیں تھا سوائے تیز برستی بارش کے۔ اس نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا، اپنی ہتھیلیاں پھیلائیں۔ سب کچھ خشک تھا، اندر بھی باہر بھی۔ وہ گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ بیک وقت اسے شدید پیاس محسوس ہوئی تھی۔ وہ کچن کی طرف بھاگی اور پھر بغیر رکے وہ 2-3 گلاس پانی کے گٹاگٹ پی گئی۔ ناشتے میں گرما گرم میٹھی پوریاں دیکھ کر فیاض خان اور بچے سبھی خوش ہو گئے تھے۔ آج تو بڑے موڈ میں ہو، فیاض خان نے اس کے ہاتھ سے چائے کا مگ تھامتے ہوئے کہا۔ بارش ابھی تھمی نہیں تھی، آہستہ ہو گئی تھی۔ ایک بارش اس کے اندر بھی تھی جو تھمتی نہیں تھی، کم یا زیادہ ہوتی رہتی تھی۔ جب باہر تیز بارش ہوتی تو اس کے اندر کی بارش کچھ دیر کو کم ہو جاتی۔ ہاں موسم اچھا ہے نا؟ اس نے خالی پلیٹیں سمیٹی، دل میں امید سی جاگی اور اسی وقت دم بھی توڑ گئی۔ ہمیشہ کی طرح فیاض نے آج بھی خاموشی سے کھایا تھا، اسے اپنے ساتھ شامل ہونے کا نہیں کہا۔ وہ ایسا ہی تھا، خاموشی سے اپنا کام مکمل کر کے اٹھ کھڑا ہوتا۔ اس نے کھایا یا نہیں کبھی پوچھا ہی نہ تھا۔ شروع میں اسے فیاض کی یہ بات بہت تکلیف دیتی تھی، پھر عادت ہو گئی۔ اب یا تو فیاض کو کھانا دینے سے پہلے وہ کھا لیتی تھی یا پھر بعد میں۔
خواہ مخواہ جی برا نہیں کرتی تھی۔ کشمالہ اور ببرک کو اسکول روانہ کر کے اس نے کچن سمیٹا۔ بارش کچھ دیر کو تھمی تھی لیکن موسم ابھی تک ابر آلود تھا۔ بستر سمیٹ کر اس نے جھاڑو لگائی۔ فیاض کی بکھری چیزیں سمیٹیں، وہ بہت گند پھیلاتا تھا۔ جوتے، کپڑے، موزے، صافہ، ہر چیز کمرے میں بکھری پڑی ہوتی۔ وہ بچوں کے ساتھ ان کے کمرے میں سوتی تھی۔ چھوٹے دونوں بچوں کو تو خیر وہ خود ہی سنبھالتی تھی۔ کشمالہ اور ببرک البتہ اپنے باپ سے مختلف تھے۔ اپنی چیزیں سمیٹ کر رکھتے، اگرچہ وہ اس سے زیادہ بات نہیں کرتے تھے، پھر بھی وہ بہت جگہوں پر اس کا خیال رکھتے تھے۔ اس نے کھڑکی کھولی تو ٹھنڈی ہواؤں کے جھونکے اندر چلے آئے۔ اسے یکدم خوشگواریت کا احساس ہوا۔ اس نے اپنی زندگی سے مایوسی، دکھ، بے بسی کے لفظ نکال پھینکے تھے۔ اس کے پاس جو کچھ اور جیسا تھا وہ اس میں مطمئن تھی۔ کشمالہ اور ببرک کے واپس آنے تک وہ نہ صرف گھر سمیٹ چکی تھی بلکہ کھانا بھی پکا چکی تھی۔ ان کا استقبال ہمیشہ کی طرح اس نے ممتا بھری مسکراہٹ سے کیا تھا، لیکن انہوں نے بھی اپنی سرد مہری میں کمی نہ آنے دی تھی۔ خاموشی سے کمرے میں چلے گئے تھے۔ وہ کھانا گرم کرنے لگی۔ گیس کی لو کم ہو گئی تھی اور وہ فیاض کو بتانا بھول گئی تھی کہ سلنڈر میں گیس ختم ہو رہی ہے۔ چلو لکڑیاں تو ہیں ہی، اس نے خود کو تسلی دی، اور پھر اسے وہ دن یاد آ گیا جب پہلی بار اسے یہاں لکڑیوں کو پھونک مار مار کر آگ جلانی پڑتی تھی۔ دھوئیں سے اس کی آنکھیں پانیوں سے بھر گئی تھیں۔ اسے کچھ دکھائی نہ دے رہا تھا۔ کیا ہو گیا گھر میں؟ گلاب چاچا نے اندر بیٹھے بیٹھے ہانک لگائی۔ کچھ نہیں ابا، آگ نہیں جل رہی۔ شہری لڑکی ہے نا، لکڑیاں جلانا نہیں جانتی۔ فیاض نے تھوڑا سا مٹی کا تیل چھڑکا اور دیا سلائی، آگ بھڑک اٹھی۔ وہ ڈر کر پیچھے ہٹی اور آنسو بھری آنکھوں سے مسکراتے فیاض کو دیکھ رہی تھی۔ میں نے تجھے بتایا تھا میری زندگی ایسی ہی ہے۔ اس نے کندھے اچکائے تھے، وہ سر جھکائے آٹے کے پیڑے بنانے لگی تھی۔ صد شکر اسے کچن کا کام آتا تھا، ورنہ تو۔ اماں مجھے بھی کھانا دے۔ 6 سالہ فواد اس کے ساتھ آ بیٹھا۔ ہاں لا رہی ہوں، تو چل وہاں بیٹھ۔ اس نے رکابیوں میں سالن نکال کر ٹرے میں رکھی اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ 2 آلو، ایک بوٹی، پتلا شوربہ، یہ سب پتلا شوربہ کھاتے تھے، بلکہ سڑکیاں لے لے کے پیتے تھے۔ روٹیوں کی چنگیر اس نے سر پر ٹکا لی تھی۔ کیسے کیسے فن وہ سیکھ گئی تھی ان کچھ سالوں میں۔ بادل اب چھٹ رہے تھے اور ہلکی ہلکی دھوپ پھیل رہی تھی۔ اس نے کھانا تخت پر رکھا اور اس کے بلانے سے قبل ہی کشمالہ اور ببرک آ گئے۔ آج کیا کھانا بھی نہیں پکا؟ وہ گلاب چاچا کی روٹی علیحدہ کر رہی تھی کہ آواز آ گئی۔ اس نے ہاتھ تیزی سے چلائے اور دوسری آواز آنے سے قبل ہی کھانا لے کر آ گئی۔ خیر ہے سمی، آج تو سب کچھ بھولی بھولی سی ہے۔ گلاب چاچا نے آنکھیں سکوڑتے ہوئے گویا اسے ٹٹولا تھا۔ ہاں نا، سب خیر خیریت۔ وہ ہنسی اور تپائی کھینچ کر چاچا کے آگے کر دی۔ کھانا رکھ کر اس نے چاچا کے ہاتھ دھلائے اور سامنے ہی بیٹھ گئے۔ رات تو قہوہ دینا بھی بھول گئی۔ کل تو میں نے بڑا اچھا قصہ سنانا تھا تجھے۔ نوالہ توڑتے ہوئے بھی زبان شکوہ کنا ہی رہی۔ وہ مسکرائی گئی۔ اسے چاچا اور فواد ایک جیسے ہی لگتے تھے، ضدی، جلد باز، ہر وقت شکایتوں کا دفتر کھولے۔ قہوہ میں نے چڑھا دیا ہے، بچوں کو کھانا کھلا دوں تو پھر لاتی ہوں، اس نے کہا اور باہر آ گئی۔ کشمالہ اور ببرک کھا کر اٹھ چکے تھے۔ فواد اور زہیب البتہ کھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہ آ کر ان کی مدد کرنے لگی، ساتھ میں خود بھی لقمے لینے لگی۔ اس کا کھانا پینا بس ایسے ہی تھا، چلتے پھرتے بچوں کو کھلاتے ہوئے جو کھا لیا کھا لیا۔ بچے سونے چلے گئے۔ برتن سمیٹتے ہوئے اس نے کمرے میں جھانکا تو کشمالہ اور ببرک بھی آرام کی غرض سے لیٹے تھے۔ گلاب چاچا کو قہوہ تھما کر وہ برتن دھونے لگی۔ فیاض کا 4 دن کا ٹور تھا اور یہ 4 دن اس نے گھر سے، شہر سے باہر گزارنا تھے۔
فیاض گھر پر نہ ہوتا تو اسے قدر فراغت محسوس ہوتی تھی۔ اگرچہ وہ بہت کم اس سے اپنے ذاتی کام کرواتا تھا، پھر بھی وہ اس کے چھوٹے چھوٹے کام کرتی رہتی تھی۔ عصر کی نماز پڑھ کر وہ بھی سستانے کی غرض سے لیٹ گئی۔ یاد رہے، عصر اور مغرب کے دوران سونا پسند نہیں فرمایا گیا۔ کسی کی بھولی بسری آواز آئی تو وہ گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ کمرے میں حبس سا محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے اٹھ کر کھڑکی کھول کر آگے پردہ گرا دیا۔ یہ کھڑکی باہر کی طرف کھلتی تھی اور فیاض نے اسے کھولنے سے منع کر رکھا تھا، لیکن وہ کبھی کبھار گھٹن سے گھبرا کر چند لمحے کے لیے اس کھڑکی میں آ کر کھڑی ہو جاتی تھی۔ کھڑکی کے اس پار دور تک پھیلے پہاڑ تھے اور ان پہاڑوں کے بیچ بنے گھر۔ ہم اپنا ایک گھر پہاڑوں پر بنائیں گے، ایک چہکتی آواز آئی۔ نہ بابا، میں یہ رسک نہیں لے سکتا۔ کیوں کیوں کیوں؟ مچلتی آواز پھر گونجی۔ میں تمہارے غصے سے واقف ہوں۔ ذرا غصہ آیا اور تم پہاڑ پر چڑھی، نیچے کودنے کی دھمکی دے رہی ہوگی، اس لیے کہیں بھی مگر پہاڑوں پر نہیں۔ وہ صاف منع کر دیتا۔ وہ ہنسنے لگتی، ہنستی چلی جاتی۔ اس کا پہاڑوں پر ہی گھر بنا تھا، بہت اونچائی پر، لیکن اب اسے غصہ نہیں آتا تھا۔ وہ کئی بار پہاڑ کی چوٹی پر کھڑی ہوئی تھی، لیکن نیچے کود کر جان دینے کا خیال ایک بار بھی نہیں آیا تھا۔ تب بھی نہیں جب اس نے فیاض خان کے ساتھ نکاح نامے پر سائن کیے تھے، تب بھی نہیں جب فیاض خان نے ایک ساتھ 4 بچے اور بیمار بیوی اس کے حوالے کیے تھے، تب بھی نہیں جب گل جان خود تھوکنے کے ساتھ ساتھ اس پر مغلظات کی بارش کرتی تھیں۔ اس حالت میں بھی اسے سوکن کا دکھ گوارا نہ تھا۔ فیاض خان نے اس کے لیئرز میں کٹے بالوں کو پراندے میں بندھوا کر سر پر بڑی سی چادر اڑا دی تھی۔ وہ سب کچھ چپ چاپ کرتی چلی گئی۔ اسے احساس ہو گیا تھا اس کی اپنی کوئی مرضی نہیں رہی۔ پسند ناپسند ختم۔ اسے صرف اور صرف فیاض خان کے مطابق زندگی بسر کرنا تھی۔ مغرب کی اذان ہونے لگی تھی۔ اس نے کھڑکی بند کی اور ساتھ ہی یادوں کے کواڑ بھی، اور وضو کرنے چلی آئی۔ بچے بھی اٹھ گئے تھے۔ نماز ادا کرنے کے بعد اس نے رات کے کھانے کی تیاری کی۔ گلاب چاچا کے کمرے میں آج خاموشی تھی۔ یہ بھی فیاض خان کی موجودگی میں کچھ زیادہ ہی شور مچاتے تھے۔ ابھی وہ روٹیاں پکا کر فارغ ہوئی ہی تھی کہ لالے جان آ گئی۔ لالے جان نچلی پہاڑی پر رہتی تھی، وہ وہیں کچن میں چلی آئی۔ کیا کر رہی ہو بھائی؟ ادھر بھی نکل آیا کرو کبھی، ہماری تو آنکھیں پتھرا جاتی ہیں، لیکن مجال ہے جو تمہارا صورت دیکھنے کو ملے۔ میری صورت دیکھ کر تم کرو گی بھی کیا؟ وہ دھیرے سے ہنستی۔ ایک بات تو بتا سمی۔ وہ اس کو دیکھے گئی۔ پوچھ۔ اس نے لکڑیوں کو ٹھکورا۔ وہ روٹیاں پکا کر فارغ ہو چکی تھی، اب آگ بجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ تجھے اس پوری دنیا میں صرف فیاض ہی ملا تھا شادی کرنے کو؟ اس کے لہجے میں تعصف، ترحم سب کچھ تھا۔ تقدیر بنانے کا اختیار اگر میرے ہاتھ میں ہوتا تو جاتی اور بنا لاتی اپنی پسند کا مقدر۔ وہ زیر لب بڑبڑائی۔ لالے جان بغور اس کا چہرہ تک رہی تھی، کچھ کھوج رہی تھی۔ کیوں؟ فیاض خان میں کیا برائی ہے؟ وہ اپنا کام مکمل کر چکی تھی، اب پلٹ کر ادھ جلی لکڑیاں پیچھے رکھ رہی تھی۔ بالکل ایسے ہی اس نے اپنا ادھ جلا وجود بھی کہیں پیچھے رکھ چھوڑا تھا۔ اوپر اتنی راکھ ڈال دی تھی کہ کسی کی نظر ہی نہیں پڑتی تھی۔ اچھائی کیا ہے؟ کانا دیو، کہہ کر وہ خود ہی ہنس پڑی۔ پتہ ہے سمی، جب فیاض خان تجھے گاؤں میں لے کر آیا تو ہم سمجھے کہیں سے اٹھا کر لے آیا ہے، تو اب باغی کی تب باغی، لیکن پھر رفتہ رفتہ تجھے خوش دیکھ کر یقین ہوا کہ اس کانے دیوانے اس پری سے نکاح کیا ہے۔ مگر کیوں؟ کتنے سال ہو گئے اس کی بیمار بیوی کو سنبھالا، اس کے بچوں کی پرورش کی، لیکن ہمیں اب تک سمجھ نہیں آئی سمی کیوں؟ وہ اس کے لیے مضطرب ہوئی۔ بہت سارے سوالوں کے جواب ہمارے پاس نہیں ہوتے لالے، اور جن کے جواب نہ ہوں ان سوالوں پر غور نہیں کرتے۔ روٹی کھائے گی؟ وہ سب کام سمیٹ چکی تھی۔ نہیں، مجھے تو شادی پر جانا ہے۔ پوچھنے آئی تھی میک اپ کر دے گی؟ تو بالکل بیوٹی پارلر والا میک اپ کرتی ہے۔
میں بڑی خوبصورت ہو جاتی ہوں۔ اس نے اپنے آنے کا مقصد بیان کیا۔ خوبصورت تو پہلے ہی بہت ہے۔ سمی نے سراہتی نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ بھرپور پہاڑی حسن کی مالک تھی۔ اور تجھے پوچھنے کی کیا ضرورت؟ جب دل کرے آ جانا۔ تب تک میں بچوں کو کھانا کھلا کر فارغ ہو جاتی ہوں، اس نے کہا تو لالے سر ہلاتی چلی گئی۔ وہ چلی گئی لیکن ادھ جلی لکڑیوں پر پھونکے مار کر ساری راکھ اڑا گئی تھی۔ بجھے کنارے پھر سے سلگنے اور دہکنے لگے تھے۔ اس نے وہیں بیٹھے بیٹھے گھٹنوں پر سر گرا لیا۔ دھواں آنکھوں میں بھرنے لگا اور ان سلگتی دہکتی آگ کو بجھانے کے لیے پانی ضروری تھا، آنکھوں کا پانی۔ فون کی بیل کب سے بج رہی تھی لیکن کوئی اپنی نیند خراب کرنے کو تیار نہیں تھا۔ اس نے تکیوں کو کانوں پر رکھ کر آواز دبانی چاہی لیکن فون کرنے والا بھی پرلے درجے کا ڈھیٹ تھا۔ اس نے پروین کو آواز دی لیکن اس نے بھی انسنی کر دی۔ مجبوراً اسے اٹھنا پڑا۔ ریسیور اٹھاتے ہی وہ برس پڑی۔ تمیز نام کی ایک چڑیا ہوتی ہے، کیا کبھی نہیں دیکھی آپ نے؟ حد ہوتی ہے، اگر ایک بار میں فون ریسیو نہیں ہوا تو بندہ کامن سینس استعمال کر لے۔ گھر والے سو رہے ہوں گے، نہا رہے ہوں گے، یا چلو ان کا موڈ نہیں ہوگا اٹھ کر ٹی وی لانچ میں آ کر فون اٹھانے کا۔ آپ صبر کر لیں، کچھ گھنٹوں بعد کر لیں۔ پر نہ جی، ہم مسلمانوں نے تو اپنے سب طور طریقے بھلا ڈالے ہیں۔ گڈ مارننگ، ہیو اے گڈ ڈے، گڈ نائٹ نہیں بھولتے ہیں۔ اور محترمہ پلیز میری بات، ادھر سے بولنے کی ناکام کوشش کی گئی لیکن اسمارہ بنت خضر اپنے سامنے کسی کو بولنے دیں، یہ آج تک نہ ہوا تھا۔ مجھے کچھ نہیں سننا، میری نیند خراب کر کے رکھ دی۔ غضب خدا کا، صبح صبح کیا قیامت ٹوٹ پڑی؟ کون سی بریکنگ نیوز آ گئی جو ابھی سنانی ضروری ہو گئی؟ بند کریں فون اور 4-5 گھنٹوں بعد کریں، ابھی سب گھر والے سو رہے ہیں۔ اور برائے مہربانی آئندہ ذرا تمیز سے فون کیجیے گا، جاہل بدتمیز۔ اس نے فون بند کر دیا۔ دوسری جانب سے آتی ہیلو ہیلو کی آواز وہیں کہیں ٹھس ہو گئی، لیکن اب کال بیل چیخ اٹھی تھی۔ یا وحشت! اس نے کھا جانے والی نظروں سے بیرونی دروازے کی سمت دیکھا اور بھاگ کر کمرے کا دروازہ بند کر لیا۔ اس گھر میں سونا قیامت کے برابر تھا۔ منہ پر کمبل لینے سے قبل اس نے وال کلاک پر نظر ڈالی۔ 1 بج رہا تھا۔ لوگ بھی نہ رات کے 1 بجے منہ اٹھا کر لوگوں کے گھر چل پڑتے ہیں، مینرز تو ختم ہی ہو گئے ہیں۔ اس نے آنکھیں بند کرتے ہوئے لوگوں کو مردے الزام ٹھہرایا، لیکن اگلے ہی پل پٹ سے آنکھیں کھول دی۔ وہ رات 3 بجے سوئی تھی، پھر یہ 1، شاید کلاک کا سیل ختم ہو۔ نہیں، وہ سرعت سے اٹھی، یہ تو دوپہر کا 1 تھا۔ اوہ مائی گاڈ! وہ چھلانگ مار کر بیڈ سے اتری، واش روم جا کر چھپاکے منہ پر مارے اور ٹاول سے صاف کرتی وارڈروب کی طرف آ گئی۔ تیار ہونے میں اس نے صرف 5 منٹ لگائے تھے۔ بیگ اور موبائل اٹھا کر اس نے بیرونی گیٹ کو دوڑتے ہوئے عبور کیا تھا۔ یونیورسٹی کا راستہ کم از کم آدھے گھنٹے کا تھا اور پیپر شروع ہونے میں 40 منٹ تھے۔ سڑکوں پر تو اس وقت ویسے بھی بہت رش ہوتا تھا، اسکولوں میں چھٹی کا ٹائم تھا۔ اس نے ریسٹ واچ پر نگاہ ڈالی، پھر سڑک پر کوئی خالی آٹو یا ٹیکسی اس وقت نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس نے ایک طرف چلنا شروع کر دیا، دل ہی دل میں دعائیں بھی پڑھ رہی تھی۔ یا اللہ، آج تو کوئی لفٹ دینے والا مل ہی جائے۔ اور شاید قبولیت کا وقت تھا۔ ایک رکشہ اس کے پاس آ رکا۔ وہ شکر ادا کرتی فوراً بیٹھ گئی۔ پریشانی میں اس نے رکشے کی حالت پر غور نہیں کیا تھا۔ عام حالات میں وہ کبھی اس پر سوار ہونا پسند نہیں کرتی۔ میرا پیپر ہے، میں لیٹ ہو گئی ہوں، پلیز ذرا جلدی سے پہنچا دیں۔ اور رکشے والے نے جی باجی کہہ کر رکشہ کو ریس دی۔ اللہ کا شکر ہوا وہ پورے 2 منٹ پہلے کلاس روم میں پہنچ ہی گئی تھی۔ آج اس کا بائیو کا پیپر تھا اور شکر تھا کہ بہت اچھا ہو گیا تھا۔ اب وہ اپنی فرینڈز کے ساتھ کھڑی ڈسکشن کر رہی تھی، پھر جیسے اسے ایک دم یاد آیا، وہ سوئی کیسے رہ گئی تھی؟ اس نے الارم لگایا تھا۔ اور پھر پروین بھی تو جانتی تھی کہ آج اس کا پیپر تھا، اس نے کیوں نہیں جگایا؟ اور اگر وہ فون نہ آتا، وہ فون نہ آتا تو آج اس کا پیپر رہ گیا تھا۔ اللہ بھلا کرے، اسے بے اختیار اس فون کرنے والے یا والی پر پیار آیا۔ آج تو واقعی اس فون نے اسے بچا لیا تھا۔ واپسی پر اس نے کنزا سے ریکویسٹ کی تھی اسے ڈراپ کرنے کی،
کیونکہ ڈرائیور 2 دن کی چھٹی لے کر گاؤں گیا ہوا تھا۔ اب اس کا ارادہ نہیں تھا رکشوں میں دھکے کھانے کا۔ گاڑی میں بیٹھ کر انجانے میں وہ اس فون کال کے بارے میں سوچ رہی تھی۔